السلام علیکم۔ جب بھی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اس کتاب پوری کتاب کے اندر کچھ پیجز ایسے ہوتے ہیں جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے، اور ان پیجز کے اندر کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں دیٹ ڈیولپس دا فلاسفی آف دا تھیم آف دا بک۔ اس کتاب کی کوئی بھی تھیم ہے، اس کی کوئی فلاسفی ہے، اس کا کوئی کرکس ہے یا اس کی کوئی وزڈم ہے، تو وہ ان لائنز میں ہوتی ہے۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ٹیوزڈے ود موری، یہ ایک بایوگرافی ہے، اور یہ لکھی ہے ایک مچ ایلبوم، ایک رائٹر ہیں امریکن۔ انہوں نے اپنے ایک پروفیسر کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے پروفیسر کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ وہ ایک سوشیولوجی کا پروفیسر ہوتا ہے، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے اس پروفیسر کو کہ اس کی باڈی ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو مسلز ہیں وہ ڈس فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے، مسلز ڈس فنکشننگ ڈیو ٹو سم نیورولوجیکل ڈس آرڈر۔ تو اس ٹائم پہ وہ اپنے پروفیسر سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے۔ تو ایک ٹائم پہ اس کا پروفیسر ڈیتھ کے بارے میں کہتا ہے۔ وہ بہت ہی ڈیپ کانسیپٹ ہے، ایک سینٹینس کے اندر اس نے اس کو باندھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ونس یو ریئلائز اور ونس یو نو دا ڈیتھ، ونس یو نو دا ڈیتھ دین یو نو دا لائف۔ یعنی جب آپ موت کے بارے میں، موت کا ادراک کر لیتے ہو، پھر آپ زندگی کی حقیقت آپ پہ کھلتی ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لائف میں، روشنی کی اہمیت اندھیرے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ اندھیرا نہ ہو تو کانسیپٹ آف لائٹ کوئی معنی نہ رکھے، رات نہ ہو تو دن کا کانسیپٹ کوئی معنی نہ رکھے۔ اسی طرح زندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو دا کانسیپٹ آف ڈیتھ جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو ریئلائز اور ایکچولائز کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ادراک بہت ضروری ہے، اور مسلمان اور مومن کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کی ساری فلاسفی جو ہوتی ہے لائف کی، دیٹ از بیسڈ آن ہیئر آفٹر۔ یہاں سے بات کی ایک ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس کی ایک گلیکسیل لائف ہے جس میں اس نے اترنا ہے، اور دیٹ از بیسڈ آن دس لائف، اینڈ دس لائف کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ وداؤٹ دی کانسیپٹ آف ڈیتھ، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی کانسیپٹ آف ڈیتھ۔ موت کی حقیقت کو سمجھے بغیر زندگی کی حقیقت کو جانا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں شاید موت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مگر ہم میں سے یقین کوئی رکھتا ہے کہ ہاں میں نے مرنا ہے، اور جس کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، پھر اس کی زندگی میں سے اس کی زندگی پرپز فل ہو جاتی ہے، بامقصد ہو جاتا ہے، غیر ضروری چیزیں چھٹ جاتی ہیں۔ اپنے آپ میں اپنی کوئی ایسا حادثہ، کوئی بیماری جس سے وہ پاس تھرو ہوا ہو، کسی اپنے کی ڈیتھ، اور زندگی میں سے بہت سے نشیب و فراز جو انسان کو یہ ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ دیئر از ڈیتھ، آئی ہیو ٹو ڈائی۔ اینڈ عام حالات میں ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا اور اس طرف نہیں سوچا جاتا۔ تو پروفیسر اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کھڑکی سے باہر دیکھو، you will see the birds, you will see the sunshine, you will see the grass, you will see the trees, and you will see the greenery. Maybe you will not understand the beauty of all this, maybe you will not understand the philosophy of all this because you have not been through what I have been. ایک ڈاکٹر کا ایک سینٹینس یا ایک اسٹیٹمنٹ کہ یو ہیو اونلی 3 months اور 2 months، امیجن کریں کہ اگر کسی کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے پاس صرف 2 مہینے ہیں، کہ آپ 2 مہینے سے زیادہ نہیں جئیں گے، اس کے بعد آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کی ترجیحات کتنی چینج ہو جائیں گی، لائف کس قدر چینج ہو جائے گی، کیسی چیزیں جن کو ہم بہت بڑی بڑی ٹینشنز لے کے اپنے دماغ پہ سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھٹ جائیں گی۔ ہماری زندگی کا ٹوٹلی جو اسکول آف تھاٹ ہے لائف کا، وہی چینج ہو جائے گا۔ تو پروفیسر بھی اس سے یہ کہتا ہے کہ میں جس انداز سے، میں جس نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو میسیج از ویری پاورفل کہ ہمیں اپنی نارمل زندگی میں ہی اپنی آبزرویشن سے، اپنی استعداد سے، اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، جو بھی اللہ نے ہمیں استعداد دی، اسی سے ہمیں اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ موت ہمارے سامنے آئے اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا
میری نظر سے یہ بات گزری ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو وہ جو لاسٹ کنورسیشن تھی وہ ریکارڈڈ ہے. جن لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ناؤ وی آر ڈائنگ، اس وقت کی ویڈیو، ان کی جو کالز ہیں وہ کسی میوزیم کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، اور لوگ وہ سن سکتے ہیں جا کے امریکہ کے اندر شاید، کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ میجورٹی لوگوں نے یہی کہا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. ناؤ آئی ایم فیسنگ ڈیتھ، آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور تو یہ حسرتیں ارمان جو ہیں یہ سارے کے سارے دھرے رہے ہیں. اس سے پہلے وائی ناٹ ان اے نارمل کنڈیشن، وائی ناٹ ان اے نارمل سچویشن، تمام تر اس حالات واقعات جس میں اب ہم ہیں، ہم موت کو کیوں نہ اس کا ادراک کر لیں، بجائے اس کے کہ جب ہم اس سے فیس کریں اس وقت ہمارے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. اسی کانسیپٹ کو جب وہ ایجنگ کے کانسیپٹ میں بیان کرتا ہے تو جو رائٹر ہے اس بایوگرافی کا جس نے یہ لکھی ہے، وہ اپنے پروفیسر کو کہتا ہے کہ تمہیں حسرت نہیں ہوتی جوانی کی؟ تو پروفیسر کہتا ہے کہ جوانی کی حسرت تو ان کو ہوتی ہے جن کی وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اپنے بڑھاپے میں کہ کاش جوانی کا وقت واپس آ جائے، جنہوں نے اپنی جوانی کو پراپرلی گزارا نہیں ہوتا، جن لوگوں نے فلفلڈ کیا ہوتا ہے ان تمام لوازمات کو جو کہ ایک بہترین جوانی کی ضروریات ہیں. وہ کبھی بھی حسرت نہیں کریں گے اپنے اولڈ ایج میں کہ مجھے جوانی واپس آ جائے. انہوں نے بولا کہ وہ اپنی جوانی میں اتنے سکسیزفل رہے نہیں ہیں. یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے کہ وہ سکسیزفل کس حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے زندگی کا کہ جو آپ کی زندگی کی جوانی سے بھی گزرتا ہے اور بڑھاپے میں آپ کو پھر پچھتاوے سے بچاتا ہے. تو وہ رائٹر جو ہے میچ اس کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ینگ لوگ، خوبصورت لوگ، سمارٹ لوگ، جن کے بل بورڈز، بڑے بڑے بورڈز کے اوپر ان کے ایڈز کے لیے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جن کو ہائر کرتی ہیں ماڈلنگ کے لیے، کتنے خوبصورت لوگ ہیں، یہ جوانی کتنی خوبصورت ہے، اور تمہیں حسرت نہیں ہے کہ تم جوان ہو جب کہ تمہارے باڈی کے تمام پارٹس ڈسفنکشن ہو چکے ہیں. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ایوری ایج ہیز اٹس اون چارم، ہر ایک عمر کا اپنا ایک چارم ہے اور اس کے لوازمات ہیں. تم جس جوانی کو بہت خوبصورت دیکھ رہے ہو، بینگ اے سوشیولوجی کا پروفیسر کے طور پہ میرے پاس ایسے بہت سے ینگ لوگ آئے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں، جو بے چین ہیں، جن کے اندر خوف پایا جاتا ہے، جو سوسائڈ تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا تم نہیں سمجھتے کہ جوانی کا ایک فائدہ تو اچھی صحت ہے، انرجی ہے، بٹ ایٹ دا ادر سائڈ دیر از نو وزڈم، اینڈ ایجنگ ود ٹائم از اے وزڈم جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور سب سے بڑی وزڈم یہ ہے کہ you learn the death, the concept of death, and once you learn the concept of death, then you learn the concept of life, and once you learn the concept of life, then you are prepared for the death. So this is a very very deep concept, اور بہت خوبصورت انداز میں یہ اپنے پروفیسر کی ان کانسیپٹس کو وہ بتاتا ہے اس کتاب میں. تو ہماری زندگی میں ہمیں کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں، کسی بیماری کا، شاید اس ٹائم ہمیں صحت کی قدر تب آتی ہے جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، شاید ہم ڈیتھ بیڈ پہ ہوں پھر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم نے اپنی انرجیز کہاں لگائی ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو فیس کریں، ہمیں اپنے آپ پہ آج سے ہی کام کرنا ہے، اور اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس کو آبزرو کرتے ہوئے، اور اس کا ادراک کرتے ہوئے، تاکہ کل کو ہمیں اس چیز کا پچھتاوا نہ ہو. کل کو جب ہم کنفرنٹ کر جائیں اس حقیقت کو جو کہ بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اس وقت ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ہو. سو دس واز اے ویری بیوٹیفل میسیج اس کتاب میں جو ڈیتھ اور ایجنگ کے حوالے سے ہے. ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.